پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی غیب سے آتی ہے اور غیب میں لوٹ جاتی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے نبی کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی اور پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ دوستو، یہ کون نہیں جانتا کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے؟ تو زندگی صرف آج کا نام نہیں، تو پھر کیوں آنے والے کل کے لیے پریشان ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرنا کیا ہے؟ اور ہمارا رشتہ قدرت کے ساتھ اس وقت سے قائم ہے جب سے خود قدرت موجود ہے، اور قدرت نہیں چاہتی کہ ہم اس سے جدا ہوں۔ قدرت ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں اس لیے الٹ پلٹ کر رہی ہے کہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ قائم رہے، اور مرنا جب ہمارا مقدر بن چکا ہے تو پھر معرفت حق کی شراب خود بھی پی اور دوسروں کو بھی پلا۔ معرفت حق کی شراب پینے کا مطلب ہے خدا کی پہچان اتنی بڑھائی جائے کہ ہمارے اندر سکون اور سرور پیدا ہو جائے، بندہ اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو دوستو، زندگی غیب سے آتی ہے اور غیب میں لوٹ جاتی ہے، تو زندگی جس لمحے میں گزر رہی ہے اس میں زندگی تلاش کی جائے، تو پھر ہم ماضی، حال، مستقبل کی حقیقت ہم پہ کھل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے، یعنی پہاڑوں کے اندر جو سمجھ ہے، زمین کے ذرات میں جو فہم ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر عقل ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن نوع آدم نے جلد بازی کی اور اللہ کی امانت اس کے پاس ہے۔ جب امانت اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کا نائب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی امانت حاصل کرنے کے بعد وہ جاہل اور ظالم کیوں ہے؟ قرآن پاک میں آدم کی پیدائش کی تاریخ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے فرمایا ہے کہ وہ سڑے ہوئے گارے سے، کیچڑ سے، تعفن سے اور گندی سے گندی چیز جو ہو سکتی ہے اس سے تخلیق کیا گیا، اور انسان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، انسان ہماری بہترین صنائی ہے اور یہ اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے، یعنی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور آدمی جب مرتا ہے تو پھر 1 یا 2 دن سے زیادہ ہم اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے، پیدائش سے لے کر 80 یا 90 سال کی عمر تک، اس کے وجود میں بدبو اور سڑان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سڑان کو دبانے کے لیے اپنی ذات مبارک کے اسماء کا علم پیش کیا، یعنی انسان کی روح میں اللہ پاک کے ناموں کی تاثیر موجود ہے، اور اللہ پاک نے اس سڑان کو اچھی تخلیق میں تبدیل کر دیا اور یہ انسان بن گیا۔ دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سونا، جاگنا، بھوک لگنا وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ کیا ان پر آپ کا اختیار ہے؟ غور کریں کہ زندگی کیا ہے۔ کتاب المرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو آپ کے اندر ہر وقت کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 2 فرشتے قائم ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے، اور یہ انسان کا ایک ریکارڈ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے علوم کا امین ہے۔ شیطان کا مطلب گمراہ، بہکانا، حکم عدولی کرنے والا، ناشکرا ٹھہرایا ہوا۔ اگر ہم شیطان کی صفات استعمال کریں، اللہ کے مقرب بندوں کے علوم کو نہ سیکھیں، تو ہم کس گروپ کے لوگ ہوں گے؟ ایک آدمی اللہ کی حکومت کا وفادار ہے اور دوسرا آدمی بغاوت کرتا ہے، کیا دونوں ایک گروپ ہو سکتے ہیں؟ کیا شیطان کا وفادار اللہ کے گروپ میں شامل ہو سکتا ہے؟ سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں میرے لیے مخلصانہ طرزوں میں، تو میں نے لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھوں گا،
اور میرے بندے جنہوں نے یوم ازل میں وعدہ کیا ہے، الست بربکم، اور اس کے جواب میں کہا قالوا بلا، وہ ہمیشہ میرے مشن کو، میرے پیغمبروں کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا انعام اور فضل و کرم ہے کہ ہم پیرو پیرو چل رہے ہیں، لیکن کامیابی روشن نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ہماری کامیابی کیا ہے؟ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس ذات اعلیٰ کی پہچان حاصل کریں جس نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمارے رزق کا اہتمام کیا۔ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد پہلے دن سے رزق فراہم کیا، اور ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں بنانا، والدین کے دل میں اولاد کی محبت ڈالنا، تربیت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اولاد کے ذہن میں نقش کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیا یہ زندگی کے شب و روز کی کہانی نہیں ہے؟ کیوں نہیں سوچتے جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، مرتے ہیں تو جسم سے کپڑے کینچی سے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ کتنے دانشور پیدا ہوئے ہیں، آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ آنے والا آدمی کہاں سے آیا اور جانے والا آدمی کہاں گیا۔ قبر کھول کر دیکھ لیں، وہاں مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مٹی سے جاندار شے بنانے والا کون ہے اور کیا فارمولہ ہے؟ ہر بات کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ علم الکتاب ہے۔ قرآن کریم کا معاملہ آتا ہے تو ذہن ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن سب نے پڑھا ہے۔ جب قرآن کریم کا آپ کو ترجمہ نہیں پتہ، آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ غور و فکر سے خیال کی گہرائیاں روشن ہوتی ہیں۔ دوستو، ہمارے اور آپ کے درمیان غور و فکر پر مزید بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوستو، ایک شاعر نے خوب کہا ہے، اپنا ہی اگر آپ نے اندر نہیں دیکھا، موجوں سے بھرا عشق سمندر نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔